آئیے آج کی تراویح میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں سے سورہ مائدہ کی آخری آیات جو پہلے کی رکعتوں میں پڑھی گئی ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو 7واں پارہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس میں کچھ ایسے حق پسندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قرآن سنتے ہیں اور قرآن سننے کے بعد یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھا ہے، اور اس سے حقیقت کے اعتراف میں، سچائی کی شناسائی میں، پہچان لینے میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کی گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اسحما بادشاہ نجاشی حبشہ کے دربار میں جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں تلاوت کی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ انہوں نے لگا کہا واقعی اس میں اور جو کچھ حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں اس میں استنکا کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سن کر، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھ کر کے غیر مسلم بھی اس کی حقیقت جان کر کے رو پڑتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بھی بیان کی ہے۔ سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت آیاتہ زادتہم ایمانا، سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری اسی پر گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آدمی مومن مسلمان عقیدہ منہج دعویٰ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر اثر کیوں نہیں پڑتا، کیوں ظاہر نہیں ہوتا ہمارے حال سے۔ شاید اس میں نے کہا تھا کہ اگر ہماری عبادتوں کا اثر ہماری زندگی پر، باہر کے معاملات پر، ہمارے کاروبار پر، ہمارے شادی بیاہ پر، ہمارے سلوک برتاؤ پر نہ پڑے تو عبادت نہیں بلکہ عادت ہے۔ ہماری تمام چیزوں کا ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے، تب تو لگے گا کہ اسلام کی حقیقت سچائی کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، در حقیقت مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر سال ہم قرآن سنتے ہیں، اب کتنا فیصد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے خود ہی اپنے گریبان میں چھانٹ کر کے دیکھیں۔ ایک پارے سے کم نہیں سنتے، ہر دن کتنا اضافہ ہوتا ہر آدمی اچھی طرح سے جانتا۔ تو یہ مومن کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ کی آیتوں سے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہو اس کو حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کی روشنی میں اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اسلام روحانیت کا قائم ہے۔ روحانیت مطلب صرف اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ، صرف مسجد ہی میں پڑے رہ جاؤ، چلتے چلتے بھی تسبیح بیان کرتے ہو۔ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے، اور شاید میں نے اس مسجد میں بعض اخوان کو دیکھا ہے کہ جب درس ہوتا ہے تو تسبیح پڑھتے ہیں۔ درس کے کچھ لوگ خطبے کے دوران بھی تسبیح پڑھتے ہیں، مطلب اتنی زیادہ توجہ ان کی تسبیح پر۔ تو کچھ اشخاص افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ مسجد ہی کے رہو، ہمیشہ اللہ اللہ ہی کرتے رہو، تسبیح ہی جپتے رہو۔ یہ اسلام میں اچھا نہیں مانا گیا۔ اسلام میں وہ مشہور آیت جو آج ہی سورہ جمعہ
کی پڑھی گئی ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لی جائے تو زمین پہ پھیل جاؤ، روزی روٹی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، بیوی بچے ہیں، حق حقوق ہے، بھائی بہن ہے، جینا ہے، زندگی گزارنا ہے، مسجد میں بیٹھنے سے تھوڑی ہوگا، یہ تو اللہ کا حق کا ہم نے ادا کر لیا، اس کے بعد باہر نکلے سماج کا حق ہے۔ تو اسلام روحانیت کا قائل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، ان کے ملنے والے آئے تو دیکھا کہ بیوی بہت ہی بوسیدہ حالت میں، تو کہا یہ کیا شکل صورت بنا لی ہے؟ تو کہا مجھے کیا کہتے ہو؟ اپنے بھائی ابو درداء سے پوچھو۔ تو انہوں نے پوچھا تو کہا کہ بھائی بیوی بچوں کے لیے ہم کو موقع ہی نہیں ملتا، دن بھر نفلی روزہ رکھتے ہیں اور رات میں آ کر کے تہجد پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے۔ اور جب صبح بات نبی تک پہنچی تو انہوں نے کہا، انہوں نے صحیح بات کہی، اور ہر ایک کا حق ادا ہونا چاہیے، یہی اسلام۔ اور صحیح بخاری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس 3 صحابی آپ کی عبادت کے بارے میں آپ کے گھر گئے، آپ سے پوچھنے کے لیے۔ جہاں ثلاثۃ رہطین علی بیوت ازواج النبی، تینوں کی جماعت نبی کے بعض بیویوں کے گھر گئی، یسألون عن عبادت النبی، نبی کی عبادت کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہ نبی رات میں کتنا اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ بعض روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فلما اخبروا بها، جب ان تینوں کو بتا دیا گیا کہ نبی رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی، بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، فلما اخبروا بها، جب انہیں بتا دیا گیا، پوری بات بتا دی گئی، کانہم تقالوها، تو ان تینوں نے نبی کی عبادت کو کم سمجھا، اللہ اکبر، نبی کی عبادت کو کم سمجھا۔ کہا اینا نحن من النبی، ارے وہ تو نبی ہے، تھوڑی سی بات کر لے تب بھی کافی، ہم نبی کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ اینا نحن من النبی، ہم نبی کی طرح کہاں ہو سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ اب میں دن بھر نفلی روزہ رکھوں، انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، نفلی روزہ، افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا اصلی اللیل ولا ارقد، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا تصور، میں عورتوں سے دور ہی رہوں گا، شادی ہی نہیں کروں گا، کوئی جھمیلا پالے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ ارادے نیک تھے، نفلی روزہ رکھنا، عبادت کرنا، عورتوں سے دور رہنا، لیکن جب یہ بات نبی تک پہنچی تو آپ نے ان تینوں کو بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ابھی ایسی بات کہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور توڑ بھی دیتا ہوں، میں رات میں اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی، اور دیکھو میرے پاس 9 بیویاں بھی ہیں، اپنے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے، یہی میری سنت ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے بہت مشہور بات کہی تھی، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سنت سے، ہمارے طریقے سے اعراض کرے، ہٹ کے زندگی گزارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام میں روحانیت نہیں ہے، یعنی جو آدمی صرف مسجد ہی کے بارے میں سوچے، بیوی کا حق نہ ادا کرے، ماں کا حق ادا نہ کرے، بھائی کا حق ادا نہ کرے، بہنوں کے بارے میں نہ سوچے، پھوپھیوں کے ہاں سال بعد نہ جائے، 2 سال خالہ سے بات نہ کرے، وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو میری سنت سے راز کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام روحانیت کا درس نہیں دیتا، آپ عبادت کیجیے، بندگی کیجیے، جب بعد بندگی کا وقت ختم ہو جائے تو آپ معاشرے کے لیے گھر میں جائیے، سب کے حق حقوق ادا کیجیے، روزی روٹی کو تلاش۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور
ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے قسم کھانا۔ اور قسم دو طرح کا ہوگا، اللہ نے بیان کیا ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، قسم کھانا، بات پر اللہ کی قسم، اللہ قسم، اللہ قسم ایسا ہوا۔ تو کچھ چیزیں یوں ہی بلا قصد و ارادہ زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، یہ قسم لغو ہے، اس پر کفارہ نہیں، اس کا اعتبار نہیں۔ جو یہ آدمی تقیہ کلام بنا، تقیہ کلام ہوتا ہر آدمی کے ایک لفظ، ہر آدمی کے اندر وہ ضرور بولتا، اس کو کہتے ہیں اردو میں تقیہ کلام، بار بار وہی بولتا، بلکہ اس کی ایک پہچان ہو جاتی ہے، اس کی ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، 10-12 سال پہلے میں مہاراشٹر میں تھا، اور ہم یوپی والے کبھی کبھی یاد ہوتا ہے یار، جو میں آٹو پر بیٹھا سنایا تو میں بات کرنے لگا، اردو ہی میں بول رہا تھا، لیکن کہا ٹھیک ہے یار ابھی پہنچتا ہوں یار، تو ڈاکٹر والے پیچھے گھوم کر کے دیکھا یوپی کی ہو، کہا لگتا لفظ یار سے پہچان ہے، تقیہ کلام ایک پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی قسم بھی ایسے ایسے آدمی بات بات پر قسم کھائے، اس کا اعتبار نہیں، لیکن کسی چیز پر پختگی کے لیے قصداً جان بوجھ کر قسم کھائے کہ اللہ کی قسم ایسا ضرور کروں گا، اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا، تو اس پر اگر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ۔ آپ کسی بات پر قسم کھا لیں اور پھر اس قسم کو توڑ دیں تو قرآن نے ایسے آدمی پر کفارہ ادا کیا، کیونکہ اللہ کو شامل کر کے، زور دے کر کے، اللہ کا حوالہ دے کر کے آپ جھوٹ بولیں اللہ کو گوارا نہیں، یا تو قسم کھائیں تو پورا کریں، اور اگر آپ قسم توڑ دیتے ہیں تو شریعت کی طرف سے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ قسم کھا لے، قسم کو توڑ دے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اوسط درجے کا کھانا، وہ مثلا بریانی نہیں جو عام طور پر آپ کھاتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے تو تشریح کر دی ہے کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو عام طور پر تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، عام طور پر وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، یا اوسط درجے کا کپڑا پہنا دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک غلام آزاد کرنا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے کہ او تحریر رقبۃ، یا گردن آزاد کرنا، فمن لم یجد، جو گردن آزاد نہ کر سکے، غلام نہ پا سکے، فصیام 3 ایام، تو 3 دن کا روزہ رکھنا۔ قسم توڑنے پر یہ کفارہ ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، یا ایک غلام آزاد کرے، یا 3 دن روزہ رکھے۔ اور ایک چیز ہو، یہی کفارہ نظر میں بھی ہے، کفارۃ الیمین، کفارۃ النظر۔ حدیث میں ہے کہ آپ کسی بات پر نظر مان لیں، منت مان لیں کہ اگر میرا کام یہ ہو گیا تو اتنا صدقہ کروں گا، اتنا دن روزہ رکھوں گا، 4 رکعت نماز پڑھوں گا، لیکن اگر آپ اپنی نظر کو پوری نہ کریں تو آپ پر کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ کفارہ یہی ہے، یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائیں، یا ایک غلام آزاد کریں، یا 3 دن کا لگاتار روزہ رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سورہ مائدہ وہ سورت ہے جس میں بہت سے احکامات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تمام قسم کی مشکلات، تمام قسم کی ایسی چیزیں جس میں دھوکہ ہو، جسے جوا ہے، پاسا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا، ایسے ہی پاسا، یہ ساری چیزیں شیطانی عمل، جوا شیطانی عمل ہے، شراب یہ شیطانی عمل ہے،
یا جوئے کی قبیل کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب شیطانی عمل ہے، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو حرام قرار دیا۔ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 مدارج میں حرام قرار دیا۔ دیکھیے دعوت جو سلوک میں سے ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں۔ قرآن چونکہ فطرت کا خالق ہے، فطرت کا خالق انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان کی سوچ کیسی ہے اور کیسے اس میں بدلاؤ آتا۔ عرب کے لوگ شراب پیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی شراب کو نہیں حرام قرار دیا، بلکہ کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ کی شراب و جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اس میں لوگوں کا کچھ فائدہ بھی ہو جاتا۔ بتایا گیا کہ بڑا گناہ، حرام نہیں قرار دیا، ایک ذہن بنا کہ یار شراب میں جوئے میں بڑا گناہ ہے، پھر بھی لوگ نہیں بچے کہ ذہن بن گیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو شراب پی ہوئے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اسی میں آیتیں ادھر ادھر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی دوسری آیت نازل کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ مدہوشی کی حالت میں، نشے کی حالت میں شراب نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم جو کچھ کہو اس کو بھی سمجھ نہ سکو۔ تو پھر لوگ بچنے لگے کہ بھائی کم سے کم نماز میں تو بچنا چاہیے، نہیں پینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آیت نازل کر کے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر شراب کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ذہن کو رکھ کر کے کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ جو چیز پہلے سے چلی آتی ہے اس کو ایک بالغی چھوڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، پہلے اللہ ذہن بناتا ہے۔ ایسے ہی سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسلوب استعمال کیا ہے۔ تو یہ شراب ہے، جوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ اللہ نے کہا فاجتنبوہ، ان سے تم بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور ایک چیز اور بتایا ہے کہ شراب سے، جوا سے، ان تمام چیزوں سے آپس میں عداوت پیدا ہوتی ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، خاندان گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک آدمی پیتے ہوئے دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شراب پیتے گھر پہ جا کر کے ہنگامہ کرتے بھی، بچوں کو پریشان کرتے ہیں، پورا محلہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، کبھی کبھی باہر والے بھی ایک آدھ ہاتھ صاف کر دیتے ہیں اسی میں۔ تو اس سے کیا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عداوت دشمنی پیدا ہوتی ہے، شیطان ایسی چیزوں میں تم کو مبتلا کرتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کرتا ہے، تو ایسی چیزوں سے تمہیں کلی طور پر بچنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں، حج کے ایام میں، حالت احرام میں شکار کرنے کو حرام قرار دیا کہ حالت احرام میں رہ کر کے شکار نہیں کر سکتے، اللہ کی کوئی ایسا آدمی جو حالت احرام میں نہ ہو، حج عمرہ کی نیت نہ کی ہوئی ہو، اگر وہ شکار کرتا ہے اور تمہیں دے دیتا ہے تو تمہیں تمہارے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور آیت اللہ رب العالمین نے آگے چل کے بیان کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمومی طور پر بیان کر دی جاتی ہے، اس کی گہرائی نہیں بیان کی جاتی، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں بہت کھود کھرید نہ کرو۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں، اگر بہت کھود کھرید کرو گے، بہت سوال کرو گے تو ہو سکتا ایسا جواب آ جائے جو تمہیں پسند نہ ہو، جو تمہیں تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ایسی بہت سی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبدا لکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تسؤکم، تو تمہیں ہوئی رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کچھ دیہاتی لوگ آ کر کے اللہ کے رسول سے طرح طرح کا سوال کرتے، اسی میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ کو
ان کی نسبت کسی اور باپ کی طرف تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو کہا اللہ کے نبی میرا باپ کون؟ ہم نے کہا تمہارا باپ کھوڑا۔ آدمی خاموش ہو گیا۔ عرب کا معاشرہ تھا، بہت ساری قباحتیں پائی جاتی تھی، ناجائز طور پر بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے۔ تو اسی تناظر میں آپ دیکھیے بھائی، آپ کو سب جانتے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ کسی اور کی آپ بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تمہارا باپ کون ہے؟ تو شرمندگی سے خاموش ہو گئے۔ تو اسی تناظر میں اللہ نے کہا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں سمجھنے اور تمہیں بری لگے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو انہوں نے اپنے طور پر کہہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری چیزیں۔ مثلا یہاں ایک آیت ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ اونٹ اور اونٹنی، کچھ قسم کے اونٹوں کو مکہ کے لوگوں نے اپنے طور پر لوگوں کے لیے حرام کر دیا تھا، اونٹوں کے نام کہا یہ اونٹوں کے لیے نہ ان کا دودھ پی سکتے ہیں، نہ ان پر سواری کر سکتے ہیں، نہ ان پر بوجھ لاد سکتے ہیں۔ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ ان پر واجب نہیں قرار دیا تھا۔ یہ صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، اس کی تشریح امام بخاری نے کی ہے۔ بحیرہ کہتے ہیں وہ اونٹنی جس کے دودھ کو مکہ کے لوگ بتوں کے نام وقف کر دیتے اور لوگوں کو نہیں پینے دیتے، یہ حرام ہے۔ ایسے ہی صائبہ، ایسی اونٹنی جس پر بوجھ لادنے کو عربوں نے حرام قرار دے دیا اور بتوں کے نام وقف کر دیا کہ بتوں کے نام وقف ہے، ان پر بوجھ نہیں لادا جا سکتا، ان پر سواری نہیں کی جا سکتی۔ یا ایسے ہی وسیلہ ہے، ایسی جوان اونٹنی جو لگاتار 2 مرتبہ مادہ بچہ پیدا کرے، مادہ بچہ اونٹنی، تو اس اونٹنی کو بھی اہل عرب بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے اور اس پر نہ سواری کرتے تھے نہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ اور ایسے ہی ایک لفظ ہے حام۔ حام اس سانڈ کو کہتے ہیں، سانڈ سمجھتے نا، اس سانڈ کو کہتے ہیں۔ اونٹنیوں میں سے اونٹ کے اس سانڈ کو جس کے ذریعہ کئی اونٹنیاں بچہ والی ہوتی تھی، پھر اس کو بھی بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں بنایا ہے، یہ ان کی طرف سے خود ساختہ ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آخری آیت میں ایک بہت اہم چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تم ہی لوگوں کو حکم دے آئے ہو کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا، مجھے اور میری ماں کو الہ مان لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں جائیں گے کہ اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو صرف یہی بتایا اپنی امت کو کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہنا، اور جب تک میں دنیا میں تھا تو جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میرے بعد لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ اور ایک بہت بڑی بات کہی، کہا ہے العالمین ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تمہیں معاف کر دے تو بے شک تو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، حدیث کی روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول رات کی نماز میں اسی سورہ مائدہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو بار بار اس کو پڑھتے تھے اور اتنا پڑھے کہ صبح ہو گئی اور پڑھ کے روتے رہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ کی طرح ہماری امت بھی میری پوجا پاٹ کرنے لگے، میری عبادت بندگی کرنے لگے۔ اور واقعی اس کا خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے لا تطرونی کما تأتی